الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. دو آیتیں پڑھی گئی اور دو حدیثیں سنائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو بخاری اور مسلم میں موجود ہیں. ان میں جو ہمیں پیغام دیا گیا وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنے والے ہیں، نرمی کرنے والے ہیں. نرمی کو، نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں، اور نرم مزاج پر، نرمی کا برتاؤ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعامات اور اس کی طرف سے ایسا اجر و ثواب اور دنیا کے وہ فوائد نصیب ہوتے ہیں جو سختی کرنے والے کو نصیب نہیں ہوتے ہیں، اور نرمی کے سوا دوسری خوبیوں پر بھی یہ فوائد مرتب نہیں ہوتے ہیں. یہ پہلی حدیث کا مفہوم ہوا. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کام میں بھی، جس معاملے میں بھی نرمی کو اختیار کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کام کو زینت بخشتے ہیں، رونق دار بنا دیتے ہیں، کئی فوائد اس پر مرتب فرما دیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جس کام میں، جس معاملے میں نرمی کو چھوڑ دیا گیا ہو، سختی کو اور شدت کو اختیار کیا گیا ہو، تو وہ کام کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس میں بدصورتی اور بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں پر نرمی کرنے والے ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں. اس کی مہربانی اور نرمی کا آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ دنیا میں وہ اپنا رزق اور اپنی روزی
جسے ماننے والے کو دے رہے ہیں، نہ ماننے والے کو بھی دے رہے ہیں، مسلم کو بھی مل رہی ہے، کافر کو بھی مل رہی ہے، مطیع اور فرما بردار کو بھی مل رہی ہے، سرکش اور باغی کو بھی مل رہی ہے، نیک اور صالح کو بھی مل رہی ہے، بدکار اور فاسق کو بھی مل رہی ہے۔ اور ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کی نرمی نہیں تو اور کیا۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں جس آدمی کے پاس کچھ پاور ہوتا ہے، کسی کی ضرورتیں اگر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر محسوس کرتا ہے کہ میری اطاعت نہیں ہو رہی ہے، میرا کہنا جیسا ماننا چاہیے نہیں مانا جا رہا ہے، وہ فوراً بریک لگا دے گا، روک دے گا۔ اور یہاں دنیا میں بے شمار انسان آج اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، روزی بھی دے رہا ہے، دوسری نعمتیں بھی دے رہا ہے۔ تو مفسرین میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی مہربانی اور اس کی نرمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کی نرمی دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لیجیے چھوٹے سے عمل پر نوازتا کتنا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور خود قرآن کی آیتوں نے یہ اعلان ببانگ دہن کر دیا ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 گنا ثواب ملے گا، مالی نیکی میں 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا۔ تو چھوٹے عمل پر بڑی نیکیاں، بڑا بدلہ، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، اس کی نرمی ہے۔ انسانوں کو پابند کتنے کا کیا؟ خود اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی تمہاری وسعت ہوگی، جتنی تمہاری طاقت ہوگی، ہم اتنے ہی کاموں کا پابند بنائیں گے۔ یہ اس کی نرمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، دنیا کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کچھ پاور اور کچھ زور دیتے ہیں، وہ کیسے کیسے قوانین ایجاد کرتے ہیں۔ آج کے ماحول میں تو شاید ہر انسان اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی رعایا، عوام اور پبلک اس قانون کو فالو کر سکے نہ کر سکے، لیکن قانون نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جو قانون ہم بنانے جا رہے ہیں یا ہم نے بنایا ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ اس کو آسانی سے فالو کر سکیں گے یا نہیں دیکھا جاتا۔ اور اس کے بالمقابل باری تعالیٰ جو تمام حاکموں کے حاکم ہیں، تمام مخلوقات کے خالق ہے، آسمان اور زمین میں اور آپ اور دنیا کی تمام چیزوں کے اختیارات ان کے قبضے میں ہیں، نفع اور نقصان کے وہ مالک ہے۔ وہ چاہتے تو جو قانون دینا چاہتے دے سکتے تھے، پابند بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے اور آپ کو اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں مکلف ہیں ان کو ایسا حکم کا پابند بنایا جو آسانی سے کر سکتے ہوں۔ مفسرین فرماتے یہ بھی تو ان کی مہربانی، ان کی نرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑی نرمی کرنے والے ہیں۔ اس کی نرمی میں کیا یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایک آدمی جس نے غلط زندگی میں کئی سال گزار دیے، جب سے اس کو شعور آیا، جب سے وہ شریعت کے احکام کا پابند بنا، بالغ ہونے سے کے وقت سے 15 سال کی عمر سے زندگی غلط گاموں میں گزاری اس نے۔ آج اس کی عمر 25 کی ہو گئی، 40 کی ہو گئی، 50 کی ہو گئی، سالہ سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اپنی منمانی زندگی کرتا رہا، اسی کی نعمتیں کھا کھا کر اس کا مقابلہ کرتا رہا۔ لیکن پھر کوئی بات پیش آ گئی، کوئی داعیہ وجود میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے گا، یہ سالہ سال کے جتنے گناہ ہیں، جتنی اس نے نافرمانیاں کی ہیں، جتنے غلط کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ یک لخت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی اور اس کی نرمی نہیں ہے تو اور کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جن بندوں کے پاس جو اختیارات ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعتوں کو نرمی والا بنائیں، نرم خوئی کو اپنا شیوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے بس کے مطابق ان صفات سے فائدہ اٹھائے۔ جب میں اپنے بندوں پر نرمی کرتا ہوں، مہربانی کرتا ہوں، تو ایک انسان کو بھی دوسرے انسان کے ساتھ جو نوبت آتی ہے، جو برتاؤ کرنے کی نوبت آتی ہے، سلوک کرنے کی نوبت آتی ہے، تو اس میں اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے۔ میں اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور پڑتا ہی ہے۔ شوہر کو بیوی کے ساتھ، باپ کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ،
پڑوسی کو پڑوسی کے ساتھ، ایک رشتہ دار کو دوسرے رشتہ دار کے ساتھ، شریعت کا محتسب ہو تو اس کو امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، حاکم ہو تو اس کو رعایا کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، اگر وہ کسی بڑی تجارت کا مالک ہے، کمپنی کا مالک ہے، مینیجر ہے، تو اس کو اپنے عملے کے ساتھ، دکاندار ہے تو اپنے گاہکوں کے ساتھ، بڑا تاجر ہے تو اپنے ملازموں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی، سلوک کرنے کی نوبت آتی ہے۔ تو ہمیں یہ ہدایت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ اس برتاؤ کرنے میں اور اس سلوک کرنے میں اپنے آپ کو نرم مزاج بناؤ، نرمی کو اپنا شیوا بناؤ۔ تم جو کام کرو گے، جو معاملہ کرو گے، چاہے وہ تمہارا نجی معاملہ ہو، تمہارا ذاتی معاملہ ہو، چاہے معاشرتی معاملہ ہو، چاہے سیاسی اور ملکی معاملہ ہو، تم جو برتاؤ کرو گے، برتاؤ کرنے میں دو پہلو میں سے ایک تو اختیار کرو گے، یا تو سختی سے پیش آؤ گے یا نرمی سے پیش آؤ گے۔ شوہر بیوی کے ساتھ جو برتاؤ کرے گا تو دو میں سے ایک تو بننے ہی والا ہے، یا تو نرمی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ۔ باپ اپنی اولاد کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ کرے گا یا سختی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ۔ اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیے، حاکم ہو تو اپنی رعایا کے ساتھ، مربی ہو تو اپنے زیر تربیت افراد کے ساتھ، معلم ہو تو اپنے متعلمین کے ساتھ، سیٹ ہے، دکان کا مالک ہے تو اپنے یہاں کام کرنے والے عملے اور ملازمین کے ساتھ۔ تو جو بھی برتاؤ کرے گا، جو سلوک کرے گا، یا تو سختی والا ہوگا یا نرمی والا ہوگا۔ بہت سے لوگ اس نرم مزاجی کو اپنانے کے بجائے سختی کا برتاؤ کرتے ہیں، خاص کر جس کو کوئی اختیار مل جائے، بڑا ہے، طاقت والا ہے، پاور والا ہے، عہدے والا ہے، اختیارات والا ہے، وہ اپنے ماتحت کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو سختی کے ساتھ کرتا ہے، شدت کے ساتھ کرتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے، بہت سے شوہر ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، بہت سے باپ ہیں جو اپنی اولاد کے ساتھ سختی سے ہی پیش آتے ہیں، بس ذرا غلطی ہوئی نہیں کہ گھر میں قیامت برپا کر دی۔ آپ دیکھیں گے بہت سے بچے جو آگے چل کر سرکش بنتے اور بغاوت پر اترتے ہیں، ان کی ماضی کی تاریخ دیکھیں گے تو ان کو یہ باغی بنانے والا، بہت سے بچوں کو باغی بنانے والا ان کا باپ ہی ہوتا ہے، چونکہ بچپن میں ہمیشہ اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا، اس کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ سختی کا کیا۔ وہ سختی اور شدت کو نبھاتے نبھاتے اس مرحلے تک پہنچ گیا کہ آج وہ موقع آ گیا کہ وہی اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اپنا معاملہ، اپنا سلوک، اپنا برتاؤ نرمی کے ساتھ کرو۔ غلطی ہو گئی تب بھی نرمی کے ساتھ کرو، کسی کو بھلی بات کا حکم کرنا ہے نرمی کے ساتھ کرو، غلطی سے روکنا ہے نرمی سے روکو۔ اس طرح نرمی اختیار کرنے سے اس کام میں جو خوبی اور عمدگی پیدا ہوگی، جو فوائد اور ثمرات مرتب ہوں گے، تربیت میں، تعلیم میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، آپس کے تعلقات میں جو خوبیاں اور جو زینت اور رونق پیدا ہوگی، یہ خوبیاں، یہ رونق اور یہ زینت شدت اور سختی میں نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس چھوٹے سے ارشاد میں اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ جس معاملے میں بھی نرمی اختیار کرو گے، جس فعل میں بھی نرمی اختیار کرو گے، اس فعل اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ زینت اور رونق پیدا کریں گے، اور سختی کرو گے اور رونق ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ دیکھو گے تو ایک عاصی پر اس کی معصیت کے باوجود اس کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ ایک بندہ جو گناہ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، تو ہم سب تو جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی جس طرح چاہے پکڑ کر سکتے ہیں۔ نافرمانی کی وجہ سے زمین میں بھی دھسا سکتے ہیں، آگ میں بھی جلا سکتے ہیں، آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا کر اس کو ختم کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک گنہگار گناہ کر رہا ہے اور ان کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، ڈھیل مل رہی ہے، یہ نرمی نہیں ہے تو اور کیا؟ اللہ تعالیٰ نرمی فرما رہے ہیں، نافرمانی کے باوجود پکڑ نہیں ہو رہی، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ایک بزرگ تھے کسی آبادی میں، پہلے بادشاہوں کے زمانے کا قصہ ہے، وہ بادشاہ ان بزرگ کا عقیدت مند ہو گیا، تعلق ہو گیا اس کو۔ اس نے دیکھا کہ ان کی زندگی تو مسجد میں گزر رہی ہے، بہت سادگی کے ساتھ، سادہ لباس ہے، سادہ رہن سہن ہے، سادی غذا کھا کر ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، شاہی محل میں رہتا تھا، شاہی پوشاک پہنتا تھا، شاہی غذاؤں کو استعمال کرتا تھا۔
تو اور اس محبت اور تعلق کی بنیاد پر اس نے ان بزرگ سے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کے سامنے یہ گزارش کرتے ہیں، یہ فرمائش کرتے ہیں کہ آپ یہ مسجد والا ٹھکانہ چھوڑ کر ہمارا ٹھکانہ اختیار کر لیں۔ ہم آپ کو اپنے شاہی محل کا مہمان بنانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں آپ سے تعلق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی عمدہ قسم کے کھانے استعمال کریں، پوشاک استعمال کریں، آپ کی رہائش بھی عمدہ ہو۔ آپ کی تو زندگی بڑی سادگی سے گزر رہی ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، فوراً ہی اس دعوت پر لبیک کے ساتھ روانہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے، شاہی محلات میں زیادہ نہیں لگتا۔ تو انہوں نے بالکل برملا انکار کرنے سے گریز کیا کہ کہیں اس کی دل شکنی ہوگی، کہ بیچارہ محبت میں ہی دعوت دے رہا ہے، دل شکنی بھی نہ ہو اور اس کی دعوت کا جواب بھی ہو جائے۔ انہوں نے ایک حربہ اپنایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کی دعوت کے سلسلے میں ہاں یا نہ کہوں، اس سے پہلے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ اس جواب کے بعد پھر ہم سوچیں گے آپ کی دعوت پر عمل کرنا یا نہیں کرنا۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا آپ مجھے اپنے گھر پر بلانا چاہتے ہیں، اپنے محل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ تو شاہی آدمی ہیں، بیگمات خادمات ہیں۔ اگر میں آپ کے محل میں آپ کی دعوت پر آ گیا اور اگر آپ نے مجھے وہاں آپ کسی خادمہ کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہ اتنا کہنا تھا تو وہ بادشاہ کے تو تیور بدل گئے، ناراض ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ اچھا آپ یہاں تک پہنچیں گے، کسی خادمہ کے ساتھ غلط حرکت کریں گے؟ فوراً خفا ہو گیا، ناراض ہو گیا۔ ان بزرگ نے کہا میرا جواب یہی ہے کہ آپ اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں، ابھی تو میں نے کوئی غلطی کی بھی نہیں ہے، صرف غلطی کا امکان پیش کیا کہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، آپ کے محل کی کسی خادمہ پر میری غلط نظر پڑ جائے یا کوئی غلط حرکت مجھ سے صادر ہو جائے، ابھی تو ہوا نہیں ہے، میں ایک امکان پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو اس امکان پر آپ کی یہ حالت ہے، آپ آگ بگولا ہو گئے، اپنی دعوت کو بھی کینسل کر دیا، بلکہ آپ کے بس میں ہوتا تو بھی مجھے سزا بھی دے دیتے، اور اس کے بالمقابل میں جس اللہ کے گھر میں رہ رہا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، جو میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لباس بھی دے رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے، مسجد میں رہنے کا موقع بھی دے رہا ہے، اس ذات کا یہ حال ہے کہ صرف غلطی اور گناہ کا امکان نہیں، گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ اپنے در سے نکالتا نہیں، وہ اپنے رزق سے محروم نہیں کرتا، وہ اپنی نعمتوں کو کھینچ نہیں لیتا۔ تو ایسے خالق اور ایسے مالک کے دربار سے نکال کر تم مجھے اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہو کہ تمہارے یہاں غلطی کرنا تو دور کی بات رہی، غلطی کے صرف امکان پر تمہارا یہ حال ہے۔ تو واقعہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک گنہگار کو اس کے گناہ کے باوجود فوراً گرفت نہیں کرتے، ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ دوسرا انعام دیکھیے، مہربانی دیکھیے، گنہگار کو گناہوں کے باوجود عامتاً اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے لوگوں کے سامنے۔ انسانوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو جب تک چار آدمی کے بیچ میں اس کا تذکرہ نہیں کریں گے ہماری طبیعت میں سکون نہیں آئے گا، اس کا چرچا کریں گے، اس کو بدنام کریں گے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ بندہ جو بھی غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بہت سے گناہ کرنے والے تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن وہ فوراً رسوا نہیں کرتے ہیں، اپنے بندوں کے سامنے اس کو ذلیل نہیں کرتے، پردہ پوشی کرتے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی نہیں ہے، اس کی نرمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پیغام آپ کو یہ دینا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے ساتھ اتنی مہربانی کرتے ہیں، اتنی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، کھلے ورق کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے دشمنوں کے ساتھ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے قابو دیا، آپ نے سختی کا معاملہ نہیں کیا، آپ نے شدت کا برتاؤ نہیں کیا، نرمی کا برتاؤ کیا، مہربانی کا برتاؤ کیا۔ صرف ایک چھوٹا سا قصہ سنا، حضرت عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے عاشق صحابی ہیں، ان کا جو باپ تھا
عبداللہ ابن ابی نام سنا ہوگا آپ نے، منافقین کا سردار تھا وہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے منافقین تھے ان میں سب سے بڑا اور سب کا سرغنہ وہ یہی تھا۔ ظاہر میں ایمان لایا تھا، لیکن اس کا پورا مشن یہی تھا کہ پس پردہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد ضرار جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، اس کا بنانے والا اور اس میں بھی پیش رہنے والا یہی عفیفہ کائنات صدیق رسول نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ، آپ پر جو تہمت کا قصہ گڑھا گیا اس کا بھی سرغنہ یہی۔ آپ اس کی زندگی دیکھیے تو یہی ملے گا کہ اس نے زندگی بھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی اور سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی۔ لیکن آپ کی مہربانی کا کیا معاملہ ہوا جب اس کا انتقال ہوا، اسی عبداللہ ابن ابی کا سن ہجری 9 میں، تو اس کا جو بیٹا ہے ان کا نام بھی عبداللہ، اور وہ مخلصین صحابہ میں سے، یہ تو منافق تھا لیکن ان کے بیٹے جو تھے وہ مخلص صحابی، اللہ کے رسول کے سچے عاشق، سچے فرما بردار، وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں 2 گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنا کرتا عنایت کیجئے، میں اپنے باپ کے کفن میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور دوسرا ہے کہ اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے میرا اور آپ کا معاملہ ہو تو ہمارا غصے کا پارا کہاں جائے گا؟ جس آدمی نے زندگی بھر اتنی تکلیفیں پہنچائی، اتنے نقصانات کیے، بدنام کرنے میں کوئی کسر اور دقیقہ نہیں چھوڑا، آج تم اس کے کفن میں میرا کپڑا مانگنے کے لیے آئے، آج اس کے جنازے کی نماز مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو۔ آدمی برس جاتا، شدت کا مظاہرہ کرتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے ساتھ برتاؤ نرمی کا کرو، دوسروں کے ساتھ برتاؤ مہربانی کا کرو، تمہارا دشمن ہو تب بھی، آپ نے دونوں درخواستیں منظور فرمائی، کرتا بھی عنایت کیا اور آپ کے کرتے میں اس کو کفن دیا گیا ہے، کتابوں میں موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے، آپ پہنچ بھی گئے جنازہ جہاں رکھا تھا۔ حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑا کہ اللہ کے رسول یہ تو منافقین کا سردار ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ قرآن نے آپ کو کہہ تو دیا استغفر لہم ولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، قرآن کی آیت ہے 10ویں پارے میں موجود ہے کہ اللہ کے اے نبی ان منافقین کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو ہم ان کی معافی کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے یاد دلایا کہ اللہ کے رسول جنازے کی نماز تو در حقیقت اس میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، معافی کی دعا کی جاتی ہے، اور قرآن نے کہہ دیا ہے کہ معافی کی دعا سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن نے یہی تو کہا نا کہ 70 مرتبہ معافی مانگو گے تو بھی معاف نہیں کریں گے، ہم 70 سے زیادہ مرتبہ مانگیں گے۔ جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، یہ اور بات ہے کہ پھر آپ کو آئندہ کے لیے روک دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آئندہ کسی منافق کی نماز نہ پڑھائیے گا اور اس کی قبر پر بھی نہ جائیے گا، حضور کو روک دیا۔ یہ قصے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ ظاہر ہے آج میرا اور آپ کا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہوگا جو دشمنی عبداللہ ابن ابی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو خلق پسند ہے، جو عادت پسند ہے، نرم مزاجی کی، مہربانی کرنے کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ایسے دشمن کے ساتھ بھی اس کے انتقال کے بعد بھی معاملہ اور برتاؤ آپ نے وہ کیا جو بڑی سے بڑی مہربانی کی شکل میں ہو سکتا تھا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ تم زندگی گزارتے ہو، تمہیں بہت ساروں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، برتاؤ کرنے کی نوبت آتی ہے، تو شدت والا برتاؤ چھوڑ دو، شدت اختیار کرو گے، غصہ کرو گے، سختی کرو گے، تم بھی پریشان رہو گے، تمہاری بیوی بھی پریشان رہے گی، تمہاری اولاد بھی تم سے پریشان رہے گی، تمہارے رشتہ دار بھی پریشان رہیں گے، تمہارے پڑوسی بھی پریشان رہیں گے، کاروبار کرتے ہو تو تمہارا عملہ بھی پریشان رہے گا، اور اس کے بالمقابل اگر تھوڑی محنت کر کے اپنے مزاج کو نرم بنا لیا، نرم خوئی کو اپنا شیوا بنا لیا، تم بھی سکون سے رہو گے،
تمہاری بیوی بھی سکون سے رہے گی، تمہاری اولاد بھی سکون سے رہے گی، تمہارے رشتہ دار بھی سکون سے رہیں گے، تمہارے پڑوسی بھی سکون سے رہیں گے، اگر کسی ادارے کے ذمہ دار ہو تو ماتحت بھی سکون سے رہیں گے، کاروبار بڑا چلاتے ہو تو ملازمین بھی سکون سے رہیں گے۔ یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس پاکیزہ خلق کو، قرآن اور حدیث کی اس اہم تعلیم کو اپنانے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کیا ہو گیا، ذرا سی بات پر نرمی تو کیا، سختی کا بھی جو اعلیٰ درجہ ہے وہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جو حالات سامنے آتے پتہ چلتا ہے آج مسلمان نرمی کرنا تو جانتا ہی نہیں ہے۔ نرمی وہاں کرے گا جہاں اس کا بس نہیں چلتا۔ اپنے ہاں جس کو کہہ لیجیے شیر کے مقابلے میں اگر وہ سوا شیر ہے وہاں یہ نرم رہے گا، ورنہ جہاں ذرا اس کو اختیار ملا، جہاں قوت ہے، جہاں طاقت ہے اور سامنے والا اس کے مقابلے میں کمزور ہے تو یہ نرمی کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ بیوی پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، باپ اپنے اولاد پر ظلم و ستم کر رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، ذمہ دار ماتحتوں کو پریشان کر رہا ہے۔ گویا اللہ کے رسول نے جو اہم تعلیم دی تھی، جس کے نتیجے میں آدمی خود بھی سکون سے اور راحت سے زندگی گزار سکتا تھا اور اس کے ماتحت لوگ بھی سکون اور راحت سے زندگی گزار سکتے تھے، آج ہم نے اس کو بھلا دیا۔ یہ سبق یاد کرنے کی اور نرمی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم خود بھی سکون سے رہیں گے، ہمارے ماتحت بھی سکون سے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر اور قرآن کے ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔